السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 79 سے 81 تک ہے۔ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی پہنچے تجھے کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچتی ہے تجھے کوئی تکلیف تو وہ تیری اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ من یطیع الرسول، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ومن تولی، اور جو کوئی پھر گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر حفاظت کرنے والا، نگہبان۔ ویقولون طاعۃ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے۔ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، تو جب وہ نکلتے ہیں تیرے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، سوائے اس چیز کے جو تم کہتے ہو، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، بس اعراض برتیے ان سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجیے اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ کل کے لیسن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے تھے بھلائی اللہ کی طرف سے آئی اور برائی اس نبی کی وجہ سے آئی۔ اللہ نے کہا کتنی بیوقوف قوم ہے، بات کو سمجھتی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سب سے بڑھ کر رحیم اور کریم ہے۔ اللہ انسانوں کے بہت سارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ انسان کو جب بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے اور بہت ساری خطاؤں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے، اگر میں انسانوں کو ان کی برائیوں کے سبب پکڑنے لگ جاؤں، اسی وقت جہاں کسی نے کوئی برائی کی وہیں پکڑ لوں، زمین پہ کوئی جاندار نہ باقی رہے۔ تو بہت سی مشکلات ہمیں اپنے گناہوں کے وجہ سے آتی ہیں، جو ہم یہ لفظ کہتے ہیں، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، ہمارے معاملات میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، کسی کا برا تو نہیں چاہ رہے، یا کسی کا برا کر تو نہیں رہے، کسی کے بارے میں برا سوچ تو نہیں رہے، ہماری عبادات پوری ہیں، فرائض پورے کر رہے ہیں، ہم نماز پورا کرتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اچھی پڑھتے ہیں، یا عادتوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اگر ہمیں صحیح لگتی ہیں تب بھی ہمیں ان کے اندر غور کرنے سے بہت سارے مسائل نظر آئیں گے کہ فلاں جگہ میں کمی کرتی ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ دوسرا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی، ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں، ان میں اور ہم میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ اگر ہم دین والے ہیں کہ ہم دین کا خوبصورت امیج پیش کریں اور ان کو فاعفو واصفحوا کی تصویر بن کے دکھائیں، معاف کرو، درگزر کرو، ڈل کر دو، بھول ہی جاؤ۔ جس نے کسی کو معاف کرنے کے بعد یاد رکھا، اس نے معاف نہیں کیا، برداشت کیا۔ جس نے بھلا دیا، اس نے کیا کہا تھا، میں نے کب معاف کر دیا تھا، یہ بھی بھول گیا، اس نے صبر کیا۔ تو مشکلات سے نکلنے کا راستہ استغفار اللہ نے بتایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو کبھی بھی بھلائی کو اپنی کسی بڑائی کا وجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے قارون سے کہا گیا کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے تو بھی اچھا کر۔ تو کہنے لگا میں تو اپنی کوالٹی کی وجہ سے دیا گیا ہوں، میں تو اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں۔ اللہ نے پکڑ کے اس کو زمین میں دھنسا دیا، جو قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اب تم نے اپنی عقل سے خود کو بچایا کیوں نہیں؟ تو جو بلائی پہنچے الحمدللہ میں اس قابل نہیں تھی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اس فیلنگ کے ساتھ جب ہمیں بھلائی پہنچے گی ہمارے اندر غرور نہیں آئے گا، ورنہ تو ہمارا بچہ فرسٹ آئے تو ہم خاندان میں مٹھائیاں بانٹتے پھرتے ہیں اور خود کو اکڑ کے چلاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی بہت اچھا رشتہ ہو گیا، کوئی ہمیں اچھا گھر مل گیا، ہم کسی کو پھر گنتی میں ہی نہیں لے کے آتے، سب کو اپنی نظروں میں زیرو کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہمیں پہنچا الحمدللہ اس کے کرم سے پہنچا، اور جو تکلیف پہنچی میں ہی گناہ گار ہوں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اللہ نے ہمیں سنت بتائی، کیا کیا انہوں نے؟ جو ہی دانہ کھایا فوراً سے، جب اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کہا، کیا کیا؟ منع کیا تھا تو انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی دوسری بات نہیں۔ ہم تو کہتے کہ یا اللہ میں کھانا نہیں چاہتا تھا، بس اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، بس اس نے بار بار کہا، نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ غلطیاں تو ہوں گی تم سے، تم تو غلطیوں کے پتلے ہو۔ خطا ہونا بڑی بات نہیں، گناہ ہونا بڑی بات نہیں، وہ تو انسان ہونے کے ناطے ہم سے ہونے ہی ہیں، ہم کمزور ہیں۔ گناہ پر جم جانا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، خود کو دیکھو۔ ہم چھوٹی تکلیفیں بھی آئیں تو بھی اپنی غلطی کی طرف دیکھیں، کوئی تعویل نہ کریں۔ ہم تو دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو دوسروں کو دیکھنا چھوڑ کے خود کو دیکھنا ہے۔ رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی ہی عیبوں پہ جب نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو ایسے ہی دوسروں کو سوچتے رہنا اور دوسروں کو باتیں کر کے خود کو، جب بھی ہم کسی کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم خود کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی معاملے میں کسی سے آگے بڑھا دیا ہے تو یہ شکر کا مقام ہے، بڑائی کا نہیں۔ بڑائی تو اس ذات کی جس نے ہم کو اس قابل سمجھا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور میرے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا لوگوں کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور لوگ مانے نہ مانے، چاہے ساری دنیا بھی انکار کر دے، اللہ گواہ ہے نا اس چیز کا کہ تو اس کا رسول آیا، تو اللہ ہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب اتنی کلیئر آیت کے بعد کوئی منکر حدیث کہاں جائے گا جو کہتا ہے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا کیسے؟ جب ان کی حدیثیں قولی، فعلی، تقریری، یہ مختلف احادیث ہیں جو آپ نے زبان سے کہیں، جو کچھ کر کے دکھایا، جن پہ چپ رہے، حدیث بن گئیں۔ اگر ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے، تو کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں گے؟ اور اگر ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ یہ ایک راستہ ہے نا اللہ نے بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس قرآن کی تصویر جو ہے وہ میرا نبی ہے۔ تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو قرآن کو بھی مان لو گے اور میری بھی اطاعت کر لو گے۔ اطاعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی نہیں کروائی ہے، اللہ ہی کی کروائی،
کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، اللہ فرماتے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ تو صرف وہی کوئی بیان کرتا ہے جو ہم اس سے کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سیرت نبی بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور پھر ہر دن جب ہم پڑھیں یا جب بھی پڑھیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بے شمار چھوٹی چھوٹی بکس بنی ہوئی ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی بک ہے جس میں 1000 سنتیں ہیں۔ اگر ہم ایک کو 1-2 ہفتے اپنے اوپر اپلائی کرتے رہیں تو وہ ہماری عادت بن جائے گی، پھر نیکسٹ اس طرح کرتے کرتے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے قابل بناتی اور اللہ کے قریب کرتی۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی، اور ہم کیا اطاعت کریں گے؟ اطاعت تو کی صحابہ نے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے۔ آپ کے اپنے منہ سے یہ لفظ نکالا، اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ۔ ان کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا اور ایک ابھی باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ۔ ان کو دوسرا قدم اٹھانا غلط لگا کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ یعنی سب کو کہا بیٹھ جاؤ اور مجھے فوراً بیٹھنا چاہیے۔ ایسی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی قریب تھے۔ جب وہ امیر المومنین بنے تو ان کو ایک شخص نے کہا کہ آپ ان کے قریب رہتے ہیں، ذرا میرا ان سے ٹائم لے دیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ کس بات کے لیے ملنا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے مل لے۔ اس نے آ کے کہا کہ عمر تم انصاف نہیں کرتے، عمر تم ہمیں پورا حق نہیں دیتے، اس طرح کی باتیں کی کہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ اتنا غصہ قریب تھا کہ اس کو پکڑ لیتے تو یہ صحابی جنہوں نے ٹائم لے کے دیا تھا، انہوں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندے جہالت سے منہ موڑتے ہیں، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور امیر المومنین یہ جاہل ہے۔ وہ کہتے میں نے آیت پڑھی اور حضرت عمر اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہلے نہیں، وہیں کہ وہیں چپ کر گئے، اور آپ قرآن پر بہت عمل کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت چلنے والے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلقہ قرآن، ان کا تو اخلاق قرآن کی تصویر تھا۔ تو جس انسان کو اللہ نے فالو کرنے کے لیے کہا وہ انسان بھی سلیکٹڈ ترین انسان تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اور اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی، حدیث کی بھی کی۔ اللہ کو پتہ تھا اگر صرف قرآن لوگ پڑھیں گے کیسے جان سکیں گے وضو کا طریقہ کیا ہے، رکعت کتنی ہے ہر نماز کی، اور صحیح ٹائم کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مر جائے تو اس کی کیسے اس کو دفنانا ہے، کیسے اس کو کفنانا ہے، کسی کی شادی ہو، نکاح کی کیا اہمیت ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، ولیمہ کس کو کہتے ہیں، بے شمار احکام قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر دین کو خود سے ہی ایجاد کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن تَوَلَّا، اور جو منہ پھیر لے، نہ مانے تیری بات، نہ تیری زندگی کو فالو کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو میرے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے بھی ذمہ دار ہو، نہیں، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، تجھ پر تو پہنچا دینا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے یہ ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، اور ہم تو کہتے کہ ہم کرتے ہیں، چاہے ہماری زندگی ایک بھی سنت کو فالو نہ کر رہی ہو۔ ہم کہتے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں اور وہ کہتے تھے ہم کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اللہ فرماتے ہیں جب تیرے سامنے ہوتے ہیں نا، بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا
ایک جگہ کے وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے لکڑیاں ٹیک لگا کے بیٹھی، بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اللہ نے بہت جگہ ان کی حرکتوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے کہ وہ سنتے ہو؟ سن رہے ہیں؟ نہیں، تو بہرے کو کچھ نہیں سنا سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں غور سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اندھے کو کچھ نہیں تم بتا سکتے۔ وہ اندھے گونگے اور بہرے بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، اس لیے خالی ہاتھ رہے، سمندر کے پاس رہ کے پیاسے رہے، کچھ بھی نہ انہیں ملا۔ آپ کے پاس کس لیے آتے تھے؟ جاسوسیاں کرنے کے لیے اور آپ کی باتوں کو چینج کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے جب تیرے پاس سے چلے جاتے ہیں نا، رات کو بیٹھے ایک دوسرے سے وہ باتیں کرتے جو تو نے کہیں نہیں ہوتی، چینج کر لیتے ہیں، سامنے کچھ بعد میں کچھ۔ آپ کی باتوں کو کیسے کٹ کیا جائے، کس طرح سازش کی جائے، کیسے کن باتوں کو افواہ بنا دی جائے، یہ ان کا کام ہے، راتوں کو بیٹھ کے یہ فضول کام کرنا۔ کیونکہ جس کے پاس کوئی کام نہیں نہ ہوتا، فارغ ہوتا ہے، ذہن بھی فارغ، خود بھی فارغ، وہ اس طرح کے فضول کاموں میں ٹائم ویسٹ کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، اپنی زندگی کو نہ دیکھنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا الگ، ان کی باتوں کو چینج کر دینا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کی حرکتوں کو کسی نے دیکھا نہیں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ فاعرض عنہم۔ اب اگر ہمیں اپنے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہمارے بارے میں سازش کر رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی ہماری چغلیاں کر رہا ہے، تو کیا ہم ان سے لڑنے چلے جائیں گے؟ نہیں، یہی طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا، فاعرض عنہم، اگنور کر دو، بھروسہ اللہ پر کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اپنے مقدمے اس کو دیکھ کے خود بری ہو جاؤ، اللہ کافی ہے نا کارساز، وہ سمیٹ لے گا سارے کاموں کو، وہ دیکھ لے گا کوئی کیا کر رہا ہے کس کے بارے میں۔ اگر تمہارا دل صاف ہے، تم کسی کا برا نہیں چاہتے، تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں، پھر تو تم اپنے کام سے کام رکھو۔ کیونکہ اب جب ہم ان لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں یا ان کے بارے میں دل میں گرج رکھنا شروع کر دیں جو ہمارا برا چاہتے ہیں، ہم اپنا ہی برا کرتے ہیں، کسی کا کیا برا کریں گے؟ ہم اپنے دل میں جلتے کٹتے رہیں، ان کا کیا بگڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے بہترین حل اللہ نے بتا دیے، اگنور ہی کرو، دیکھو ہی نہ، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اگر تمہارا ضمیر صاف ہے، تم اپنی نظر میں سچے ہو اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو اللہ کافی ہے کارساز۔ اور جس کا وکیل اللہ بن جائے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر دے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کافی ہے وہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ کو اپنی شکایتیں، اللہ کو اپنے دکھ، اللہ سے شیئرنگ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم۔ کسی اور سے شیئر کر کے کیا کریں گے؟ کوئی ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی کسی کا مخلص وہ نہیں جو رب ہے۔ تو اسی پر بھروسہ کریں اور اس کے آگے اپنے ساری تکلیفوں کو رکھ دیں۔ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہمارے حل اور ہمارے لیے جو ہماری تکلیفوں کا علاج بھی ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کے اچھا کرے گا۔ لیکن اس کے کام کرنے کا اپنا انداز ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں بس ادھر کسی نے کچھ کیا، ادھر اس کی زبان بند ہو جائے، ادھر کس نے میرا برا چاہا، ادھر اس کی چھت گر پڑے، اس طرح کے ہم کام چاہتے ہیں فٹافٹ۔ اللہ کے کام دھیرج والے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھر انسان حیران رہ جاتا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں کسی کا؟ ہمارا کیا کام؟ ہم دوسروں کا بھی بھلا سوچیں، ہم یہ نہ کہیں یا اللہ اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، نہیں، وہ وکیل ہے نا، ہم اسے کیوں مشورے دیں؟ ہم اس پہ بھروسہ کریں، بس یہی بہت ہے، اور کسی کا برا نہ چاہیں، اگنور کریں، انسان ہے نا سب، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، ہمارا برا چاہ رہا ہے، ہماری بات کو چینج کر رہا ہے، تو اگر ہم نے صحیح کیا ہے، کچھ برا نہیں کیا ہے، تو پھر
ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کا بھلا ہی سوچنا چاہیے تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ہمیں ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے نا، جو ہمارا برا چاہتے ہیں فرشتے ہماری ہدایت کی دعا کریں گے، تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا اپنے لیے دعائیں کرانے کا، اور وہ بھی فرشتوں سے جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔